وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار اور جمعہ سارے دنوں کا سردار. اتفاقی بات ہے کہ آج سے رمضان مبارک کا بھی آغاز اور جمعہ کا دن سید الایام یہ سارے دنوں کا بھی سردار. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، روزہ اسلامی عبادات میں نماز کے بعد، چونکہ نماز بھی بدنی عبادت ہے جس کا تعلق بدن سے ہے، اور روزے کا تعلق بھی بدن سے ہے. اب دو اور عبادتیں ہوتی ہیں، ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے حج اور عمرہ. یہ دو عبادتیں بھی مال سے تعلق رکھتی ہیں. اب دو بدن سے تعلق رکھتی ہیں، نماز اور روزہ. دو مال سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، حج، عمرہ، خیرات وغیرہ. اور ایک عبادت ایسی ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، جس کو زبانی عبادتیں کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ جتنی عبادتیں ہیں ان سب کا تعلق زبان سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی پاکیزگی کے لیے ہر قسم کی عبادت، کچھ عبادتوں کا تعلق دل کے تقوی سے ہے، اس کا تعلق روزے سے ہے. فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، نیک پرہیزگار، جو رب کی مقصود اور رب کی رضا ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پورے بندے بندیاں نیک اور متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں. تو اس پرہیزگاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے. تو روزے سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے، مگر اس طریقے سے ایک شیڈول کے مطابق پورے مہینے کے 29 یا 30 دن کے روزے کسی امت پر فرض نہیں تھے، صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آپ جانیں روزہ کس کو کہتے ہیں. سابقہ امتوں میں کسی پر 2 دن کے تھے تو کسی پر 3 دن کے تھے. اس طریقے سے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز اور روزے سے کوئی امت خالی نہیں ہے. صبح صادق، صبح کی 2 قسمیں ہیں، ایک صبح کاذب ہے، ایک صبح صادق ہے. صبح صادق جیسے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے. سحری کا وقت ختم ہو گیا، 4:55 یا 56 یہ سحری کا وقت بالکل ختم ہو گیا. اب اس کے بعد سے آپ گنتے جائیں 20 منٹ یا 22 منٹ. اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اذان نہیں، اذان تو خیر آپ اپنی سہولت سے کبھی بھی دے لیں، ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں. فجر کا وقت ابھی بھی ہے. تو فجر کا وقت سحری ختم ہونے کے 20-22 منٹ کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. تو جب سے لے کر یہ سورج کے غروب ہونے تک، ڈوبنے تک، کھانا پینا اور دیگر خواہشات جو جسم کے ہیں اس سے رکنے کا نام روزہ ہے. صوم عربی لفظ ہے جس کے معنی روزے کے آتے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں صوم نہیں فرمایا، سیام فرمایا. کیا فرمایا؟ سیام. اور سیام کے معنی آتے ہیں روزے. لیکن صوم کو چھوڑ کر سیام کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. متقی کے لیے صوم نہیں چلے گا، سیام چلے گا. وہ سیام کیا ہے؟ سیام صوم کی جمع ہے کہ روزے. تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا بدن روزہ رہے، آنکھ روزہ رہے، کان روزہ رہے،
زبان روزہ رہے، ہر چیز روزہ رہے۔ اب کیسا؟ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آنکھ سے ناپسندیدہ چیزیں، بری چیزیں نہ دیکھے حالت روزے میں، اور کان سے موسیقی، گانے اور نہ جانے اور کیا کیا غلط بیانیاں یہ نہ سنے، زبان سے جھوٹ، غیبت، چغلی یہ نہ کرے، تاکہ زبان بھی متقی ہو جائے، کان بھی متقی ہو جائے، آنکھ بھی متقی ہو جائے، پورا جسم، قدم بھی متقی ہو جائے کہ گناہوں کے مقامات پر نہ چلے، ہاتھ بھی متقی ہو جائے کہ ظلم کے لیے نہ اٹھے، ظلم کے لیے بچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، مطلب ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو، پیٹ کا بھی روزہ ہو، اور کیا کہتے ہیں کان کا بھی ہو، آنکھ کا بھی ہو، ناک کا بھی ہو۔ تو اس ساری چیزوں کے تقویٰ، پرہیزگاری کے یہ سب آثار ہے۔ تو اب پورا مہینہ اس طریقے سے ہماری سلسلے گفتگو چلتے رہے گی۔ روزے میں کن کن چیزوں کو کیا جا سکتا ہے، کن چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ساری گفتگو ہوتے رہے گی۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔